آج اے آئی حقیقت پسندانہ تصاویر اور ویڈیوز بنا سکتا ہے اور انسانوں کے ساتھ قدرتی طور پر چیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے سال اے آئی بیماریوں کی تشخیص اور خصوصی صحت کی پیشکش کرنے میں بہترین مدد ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں کہ اے آئی در حقیقت زندگیاں بچا سکتی ہے۔ یہ اس عمل میں انسانوں کی جگہ لے لے گا، لیکن 2050 میں اے آئی پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیار اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ یہ وہ کام کر سکے گا جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے سرفہرست 10 چیزوں پر ایک نظر ڈالیں جو اے آئی 2050 میں کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ 10 2050 تک ناقابل تصور مسائل حل کرنے کی مہارتیں۔ اے آئی سسٹمز ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ مسائل کو حل کرنے کی مہارتیں جو انہیں پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل بنائے گی جو پہلے تھے ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ کئی عوامل کے امتزاج سے ممکن ہوگا۔ سب سے پہلے اے آئی سسٹمز کو ڈیٹا کی وسیع مقدار تک رسائی حاصل ہوگی جو انہیں ایک جامع فراہم کرے گی۔ دنیا کی تفہیم۔ دوسرا، انہیں طاقتور الگورتھم تک رسائی حاصل ہوگی جو اس ڈیٹا کو حقیقی طور پر پروسیس کر سکتے ہیں۔ وقت اور نئے حل پیدا۔ 9 نفیس تعاملات۔ آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی تعاملات خوبصورت ہے آج نفیس، لیکن صرف اس وقت تک انتظار کریں جب تک اب یہ نہ دیکھیں کہ 2050 کے لیے کیا ہے۔ آج اے آئی کے ساتھ ہماری زیادہ تر تعاملات چیٹ بوٹ صوتی معاونین اور تک محدود ہے، لیکن مستقبل میں ہم اے آئی کے ساتھ بہت زیادہ عمیق اور قدرتی انداز میں بات چیت کر سکیں گے۔ ہم اے آئی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو حقیقی دوستوں کی طرح محسوس کرتے ہیں، ان کے خلاف کھیل کھیلتے ہیں۔ اے آئی مخالفین جو ہماری مہارتوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور ہر چیز کے لیے ذاتی نوعیت کی سفارشات حاصل کر سکتے ہیں، فلموں سے سفر کے مقامات تک۔ مختصرا اے آئی کے ساتھ ہمارے تعاملات اتنے ہی بھرپور اور پرکشش ہوں گے جتنے ہمارے ساتھ بات چیت دوسرے انسانوں۔ 8 ہائپر کنیکٹڈ ورلڈ۔ 2050 کا سب سے ہوشیار اے آئی سسٹم نہ صرف اس قابل ہوگا پیچیدہ کاموں کو ہینڈل کرنا، بلکہ ڈیٹا کے درمیان کنیکشن بنانے کا بھی جو پہلے تھے انسانوں کے لیے پوشیدہ۔ یہ ایک ہائپر کنیکٹڈ دنیا کی طرف لے جائے گا جس میں ہر چیز اے آئی کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ فون سے لے کر کاروں تک ہر ڈیوائس انٹرنیٹ سے منسلک اور قابل ہوگی ڈیٹا کا اشتراک کرنے کے لیے۔ اس سے ہم آہنگی اور کارکردگی کی اس سطح کی اجازت ملے گی جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھی۔ ٹریفک کے بہاؤ سے لے کر توانائی کے استعمال سے لے کر صحت کی دیکھ بھال تک ہر چیز کو اے آئی کی طرف سے بہتر بنایا جائے گا جس میں معروف ہے زیادہ مؤثر اور ہم آہنگ دنیا کے لیے۔ یہ ہائپر کنیکٹڈ دنیا کس طرح کام کرے گی، اس کی ایک خاص مثال سمارٹ شہر کے تصور کے ذریعے ہے۔ 7 ہائپر پرسنلائزڈ تعلیم۔ اے آئی کا عروج ایک بنیادی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ جس طرح سے ہم خود کو سیکھتے اور تعلیم دیتے ہیں، ماضی میں تعلیم ایک ہی سائز میں فٹ ہونے والا ماڈل رہا ہے جس میں طلبہ ایک طے شدہ طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ 2050 تک اے آئی ذاتی نوعیت کے تعلیمی نظام کی اجازت دے گا جو سیکھنے کے تجربے کو تیار کرتا ہے۔ ہر طالب علم کو اے آئی سسٹمز ہر طالب علم کی خوبیوں اور کمزوریوں، دلچسپیوں اور جذبوں کا تجزیہ کریں گے، پھر ایک حسب ضرورت سیکھنے کا منصوبہ بنائیں جو ان کی مخصوص ضروریات کو پورا کرے۔ 6 کوانٹم سے چلنے والی اے آئی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ اس کا ایک حصہ رہی ہے۔ اے آئی کے میدان میں انقلاب لانے کی صلاحیت کو چیلنج کرتا ہے اور 2050 تک اے آئی سسٹمز ممکنہ طور پر کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعہ تقویت یافتہ ہے۔ یہ ایسے اے آئی سسٹمز کا باعث بن سکتا ہے جو آج ہمارے پاس موجود کسی بھی چیز سے تیزی سے زیادہ طاقتور ہے، بجلی کی رفتار سے بہت زیادہ ڈیٹا پر کارروائی کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ اس سے اے آئی سسٹمز بن سکتے ہیں جو نہ صرف زیادہ ہوشیار ہیں بلکہ زیادہ تخلیقی بھی ہے۔ منطق کی چھلانگ جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اے آئی زندگی کو طول دے گا۔ اے آئی کے مزید نفیس بننے کے ساتھ ہی طبی ڈیٹا کی وسیع مقدار کا تجزیہ کرنے کے قابل ہوگا اور اس معلومات کو ذاتی نوعیت کی ترقی کے لیے استعمال کر سکے گا۔ مریضوں کے علاج کے منصوبے۔ اے آئی سسٹمز مریضوں کی صحت کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرنے کے قابل بھی ہوں گے، ڈاکٹروں کو کسی بھی صورت میں الرٹ کریں گے ان کی حالت میں تبدیلی۔ یہ تیز اور زیادہ درست تشخیص کی اجازت دے گا اور زیادہ مؤثر علاج کا باعث بنے گا جو مریضوں کی زندگی کو طول دے سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے۔ آئیے کینسر کے علاج کی مثال پر غور کریں۔ 4 بہتر بائیوٹیکنالوجی۔ اے آئی اور بائیوٹیکنالوجی کا سنگم آنے والے سالوں میں کچھ حیرت انگیز پیش رفت کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پر اے آئی نظام شناخت کرنے کے لیے بڑی مقدار میں جینیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کر سکیں گے جین جو مخصوص بیماریوں سے وابستہ ہے۔ یہ سائنسدانوں کو نئے علاج اور علاج تیار کرنے کی اجازت دے گا جو ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ زیادہ مؤثر اور ذاتی نوعیت کے علاج کا باعث بننے والے جین پارکنسنس کی بیماری کے علاج میں ایک طریقہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال ڈاکٹر صرف پارکنسنس کی علامات کا انتظام کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔
ताहम AI निज़ामों को जीनियाती तगय्युरात की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो इससे वाबस्ता है। 3. दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस में तरक्की। दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त राब्ते की इजाज़त देती है। AI और बायोटेक्नोलॉजी में तहकीक के सबसे दिलचस्प शबों में से एक फालिजा नकल व हरकत की दीगर खराबियों वाले लोगों को आलात को कंट्रोल करने की इजाज़त दे सकता है। अपने ख्यालात के साथ उन्हें बातचीत करने, कंप्यूटर चलाने और फैसले करने की इजाज़त देता है। 2. खुद शिफायाबी AI ये तस्वुर के AI खुद को ठीक करने के काबिल होगा। अब भी तरक्की के इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इसमें गेम चेंजर होने की सलाहियत मौजूद है। 2050 में AI के मैदान में इंसानी जिस्म की खुद को ठीक करने की सलाहियत की तरह AI के पास पता लगाने का तरीकाकार होगा और उसके फ्रेमवर्क के अंदर गलतियों और नुकसानात को दुरुस्त करे। यह खुद शिफायाबी की सलाहियत नुमायां तौर पर डाउन टाइम को कम करके AI सिस्टम्स में इनकलाब बर्पा कर देगी। 1. AI में मखसूस पेशरफ्त की पेशिनगोई करने वाली AI सिंगुलैरिटी चैलेंजिंग है, लेकिन चीजों के साथ जा रहे हैं। यह जाहिर है कि 2050 में AI नफासत की इस सतह तक पहुंच सकता है जहां ये मुमकिना तौर पर इंफरादियत हासिल कर सकता है। हमें बताएं कि अब ज़ैल में तबसरे के सेक्शन में क्या सोचते हैं। मजीद दिलचस्प मौज़ूआत के लिए, मजीद मालूमात के लिए हमारा चैनल मून भाई TV जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।